بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی. اس آیت کے اندر کئی باتوں کو ذکر کیا ہے، لیکن دو تین باتوں کے اندر اس سے پہلے ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ایمان والوں کے لیے. اس وقت اس زمانے میں حالات کے اندر معاشرے میں مشاہدہ کرنے کے بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی بیماریوں نے اور ایک بہت بڑے گناہ نے جنم لے رکھا ہے، جو یوں کہیے کہ معاشرے کے ہر مسلمان کے فرد کے اندر موجود ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو، چاہے وہ غیر پڑھا لکھا طبقہ ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ خواص ہو، چاہے وہ قراء حضرات ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ جماعتی ہو، وہ کوئی بھی انسان ہو، تمام مسلمان اس گناہ کے اندر مسلسل ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے. یوں سمجھیے گا کہ ہم اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. جب یہ گناہ، جس گناہ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، آخرکار یہ گناہ ہے کیا؟ یہ گناہ ہے بدگمانی. کیا ہے جی؟ بدگمانی. ایک اصول یاد رکھیے گا، جب کسی جگہ پہ کوئی بات کری جاتی ہے تو سامعین کو چاہیے کہ بات کرنے والے کا ساتھ دیں. اور ہماری زبان میں یہ سمجھیے گا، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھیے گا، جب کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے، کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے عوام سے، تو جب تک اس کو توجہ سے نہ سنا جائے تو وہ بات سمجھ میں تو آتی ہی نہیں، بلکہ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان آپ سے بات کر رہا ہے، جو آپ سے بات کہہ رہا ہے، اس کی طبیعت نہیں چاہتی بات کرنے کی. بہرحال بہرکیف جو بیماری اور جو گناہ اس زمانے کے اندر ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، وہ گناہ ہے بدگمانی. اور یہ بدگمانی ایسا سنگین گناہ ہے، جب یہ بدگمانی معاشرے کے رشتے میں پہنچ جائے،
جب یہ گمانی رشتہ داروں کے اندر پہنچ جائے بدگمانی، تو سمجھیے گا آپس میں نفرتیں، آپس میں دشمنیاں، آپس میں عداوتیں، آپس میں اختلاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان جو بدگمانی کرنے والا ہے، یہ انسان جو بدگمانی کی باتیں کہنے والا ہے دوسرے کے مطابق، یہ اپنے آپ ہی فیصلہ کرتا ہے، اپنے آپ ہی باتوں کو گھڑتا ہے اور اپنے آپ ہی عدالتی فیصلوں کو منظم کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اپنا آپ فیصلہ کرنے کے بعد میں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ سمجھیے گا خیالی پلاؤ یہ اپنے آپ پکاتا رہتا ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ یہ کبھی یہ نہیں پوچھتا، اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تیرے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے، تو وہ کہتا ہے جی دلیل کچھ نہیں ہے میرے پاس دلیل کچھ نہیں ہے، میں تو بالکل کوہرا ہوں۔ وہ تو صاف کہتا ہے کہ میں نے یہ تو سنا ہے جی، ایسا ہو گیا فلاں انسان، فلاں عالم صاحب نے یہ کہہ دیا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کو چاہیے تھا، انسانوں کو چاہیے تھا، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان والے بھائی کے ساتھ میں اچھا گمان رکھتے، اچھا خیال رکھتے۔ انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا، انہوں نے یہ کیسے پلاؤ پکا لیا، یہ کیسے خیال کر لیا، کیسے باتیں گھڑ لی، کیسے ہتھ گنڈے اختیار کر لیے کہ فلاں آدمی ایسے کہہ رہا تھا۔ بغیر تحقیق کے پلاؤ پکانا یہی سب سے بڑی بدگمانی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر ارشاد فرمایا، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے ایمان والو، بچو بدگمانی سے، بچو ایسے گناہ سے جو ایک خاموش قاتل ہے، جو خاموشی کے ساتھ میں جب یہ رشتوں میں آتا ہے، رشتوں میں عداوت کر دیتا ہے، جب یہ بھائی اور باپ کے درمیان آتا ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان آتا ہے تو بیٹے اور باپ کے درمیان میں نفرتیں کرتا ہے، جب یہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں خاموش قاتل آ جاتا ہے تو ان کے درمیان میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا کر دیتا ہے، دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں کیوں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہم اس انسان سے پوچھتے جس کے بارے میں یہ بدگمانی ہم کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کے سامنے، ایک مسلمان کے ساتھ میں اچھا گمان رکھتے، اچھا خیال کرتے۔ جب ہم نے دیکھا ہی نہیں پس منظر، جب ہم نے حالات کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، آپ نے کیسے گمان اس کے ساتھ میں برا کر رکھا ہے؟ میرے بھائیو، عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، کسی شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ شخص کسی دوسرے کی چیز کو لے رہا ہے، وہ شخص کسی دوسرے کی چیز کو لے رہا ہے۔ جب اس نے وہ چوری کر لی، یعنی وہ چیز دوسرے آدمی کی لے لی، تو وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا حضرت عیسیٰ نے کہ ابھی چوری کر لی، وہ چیز لے لی تو نے؟ اس نے فوراً قسم کھائی، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، آپ یہ سوچئے گا، وہ نبی جو کائنات کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے حالانکہ اس شخص کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، بظاہر دیکھا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان پیچھے چوری کر رہا ہے، ہم نے اس پہ الزام اور گناہ لگا دیا، بدگمانی کر لی، لیکن حضرت عیسیٰ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس شخص نے فلاں کی چیز کو اٹھایا ہے۔ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا چوری کر لی، تو اس نے فوراً قسم کھائی، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود کہا کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا، اس وجہ سے میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہو سکتا ہے یہ جو شخص ہے جس نے چوری کی ہے اور جس کی ہے، اس شخص کا اس کے اوپر کوئی حق
حق ہو، اس شخص کا اس کے اوپر کوئی حق ہو جس کی وجہ سے وہ اس کا حق نہ دے رہا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس نے اس ذریعے سے وہ سامان اٹھا لیا تاکہ یہ شخص نے میرا حق تو دیا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اسی چیز کو اللہ کے نبی نے بتایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گمان یہ کر لیا میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا، میں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے رحمت مانگتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کی بات کا پھر انکار نہ کیا، بلکہ اعتماد کر کے یہ سوچ لیا کہ مومن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب حدیث میں فرما دیا ظنوا بالمؤمنین خیرا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ آگے چلیے گا، ایک مثال اور سمجھیے گا، جب یہ بدگمانی میرے بھائیوں آپ سے کوئی سوال کرے، آپ سے کوئی پوچھے کہ بدگمانی ہے کیا، بدگمانی کس کو کہتے ہیں، میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، سامنے والے کا جواب ملے گا کہ یہ ایک زہر ہے، یہ ایک زہر ہے، یہ ایک خاموش قاتل ہے، یہ ایک خاموش قاتل ہے، چھپا ہوا قاتل ہے، پوشیدہ قاتل ہے۔ جب یہ رشتوں میں جاتا ہے تو آپس میں دشمنی کراتا ہے، جب یہ باپ بیٹے کے اندر جاتا ہے تو باپ بیٹے کے اندر نفرتیں کرا دیتا ہے۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک مکان کے اندر رہ رہے ہیں، ایک مکان کی چھت تلے رہ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں سالوں سے مہینوں سے آپس میں دشمنی ہے، آپس میں الفت نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چیز کس وجہ سے آئی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہی نتیجہ ہے، یہ بدگمانی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا تعلق خراب ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، باپ کی ارمانیں، باپ کی محبت، آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ نے اس کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، لیکن آج وہ بیٹا ایسا ہو گیا ہے کہ باپ کے متعلق ہی بدگمانی کرنی شروع کر دی، خود ہی دل میں بیٹھ چکا ہے یہ سوچ کر کہ میرے ابا نے یہ کہا تھا، میرے ابا نے وہ بات کہی تھی، اس وجہ سے میں باپ سے نہیں بولتا۔ کبھی جا کے باپ سے تحقیق نہیں کی، کبھی جا کے باپ سے یہ نہیں پوچھا اے ابا جی تم نے یہ بات کیوں کہی اور یہ بات کیسے ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ میں یہ خاموش قاتل ایسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کے اندر، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ جماعتی ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، ہر انسان کے اندر یہ خاموش قاتل چور رستے سے آتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ پتہ جب چلتا ہے جب آپس میں دشمنی ہو جاتی ہیں، جب بیٹی کا گھر چھٹ جاتا ہے، جب بیٹی کے اندر شوہر نفرتیں کرنے لگتا ہے، لیکن کبھی یہ نہ سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر کون سی چیز ہے۔ وہ یہی چیز ہے جس کو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو تم کو چاہیے تھا کہ بدگمانی سے بچتے، بدگمانی سے الگ ہو جاتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا سنگین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خود واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف کے اندر رات میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں۔ کوئی بات ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نہیں جانتے، آپ کی ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اللہ کے نبی سے ملتی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی محترمہ ہیں، آپ کی ازواج ہیں، آپ کی زوجہ ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کے پاس میں کچھ دیر بیٹھی ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے، بیٹھنے کے بعد میں پیارے نبی علیہ السلام نے جب کچھ دیر بیٹھی ہوئی ہو گئی تو پیارے نبی علیہ السلام ابھی تو اٹھے نہیں ہیں، لیکن جب واپسی کا وقت ہوا، جب واپسی جانے کو ہوئی تو پیارے نبی علیہ السلام جس جگہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ وہاں سے اٹھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے اور مسجد نبوی کے گیٹ تک آپ نے چھوڑا اپنی زوجہ کو اور فرما دیا، دو انسان اسی درمیان میں، دو صحابی رضی اللہ عنہ اس راستے سے گزر رہے تھے، یہ
منظر ان صحابی نے دیکھا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی رسول یہ نہ سمجھنا کہ کوئی غیر عورت ہے، بلکہ یہ میری بیوی ہے، بلکہ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ ملاقات کے لیے آئی تھی، یہ ملاقات کی وجہ سے آئی تھی، کوئی بات تھی، آپ یہ بدگمانی نہ کر لینا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک غیر عورت آئی ہے، ایک غیر اجنبی عورت ہے جو آپ سے ملنے آئی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، پیارے نبی علیہ السلام نے تمام چیزیں کھول کھول کر بیان فرما دی۔ ہو سکتا تھا وہ شخص یہ سمجھتے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بدگمانی کرتے ہوں گے۔ آج کے معاشرے میں دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی انسان کسی جگہ ہے، مثال کے طور پہ یہ سمجھیے گا کوئی انسان مالدار ہے، بہت پیسہ آ چکا ہے، زمیندار ہے، بہت مالدار ہے، بہت زمین اس کے پاس میں آ چکی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو تحقیق نہیں ہے، آپ بغیر تحقیق کے بول رہے ہیں، آپ بغیر تحقیق کے کہہ رہے ہیں اس پہ حرام کا پیسہ ہے، اس پہ ناجائز پیسہ ہے، اس پہ حرام کا پیسہ آ رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ بدگمانی اتنی بری چیز ہے، آپ کو تو تحقیق نہیں ہے، آپ نے اپنے دماغ میں ایسے پلاؤ پکائے ہیں، آپ نے اپنے دماغ میں ایسے خیالات گھڑ لیے ہیں، ایسے حد گنڈے اختیار کر رکھے ہیں، اب اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں ہم پلاؤ پکاتے ہیں، لیکن سامنے والے سے یہ تحقیق نہیں کر رہے کہ آپ نے یہ بات کس پس منظر میں کہی تھی، آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی، آپ کی کوئی تحقیق نہیں، آپ نے کیوں یہ بات بولی تھی، کبھی ہم نے تحقیق نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسرے کو یہ ٹھہرا دیں کہ حرام کا پیسہ ہے، دوسرے کو یہ ٹھہرا دیں کہ ناجائز کا پیسہ ہے، نہ زناکاری کر کے لے کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑی بدگمانی اور کیا ہوگی؟ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ بظاہر تو وہ آپس میں دشمنی، وہ آپس میں محبتوں کو دشمنی کرنے والا یہ خاموش قاتل جو چوری کے رستے سے آتا ہے، چپ کے آتا ہے، ایسے سمجھیے گا جیسے موبائل کو ہم سائلنٹ کر لیتے ہیں، جب موبائل کو سائلنٹ کر لیتے ہیں تو اب فون کا پتہ نہیں چلتا، موبائل جیب میں رکھا ہے، کس بندے کا فون آیا تھا، کب آیا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ایسے ہی یہ سمجھیے گا جب یہ خاموش قاتل، یہ سائلنٹ قاتل میرے بھائیوں بھائی میں جائے گا، باپ بیٹے کے رشتے میں جائے گا، بیوی اور شوہر کے رشتے میں جائے گا، تو یہ آپس میں نفرتیں کرا دے گا، آپس میں دشمنیاں کرا دے گا، آپس میں الفتیں نہیں ہوں گی بلکہ انتشار کرا دے گا، آپس میں وہ محبتیں جو باپ اور ماں لے کر آئی تھی اپنے بیٹے کی بہو کو یہ کر کے کہ بہت اچھی بیوی ہے، ایک وقت تھا کہ یہ بہت اچھی بیوی ہے، ایک وقت تھا یہ بہت اچھی دلہن ہے، ایسی دلہن ہے کہ حضرت عائشہ کی متبع ہے، حضرت عائشہ کی اتباع کرنے والی ہے، لیکن آج وہی ساس، وہی ماں، وہی باپ اور وہی ماں میرے بھائیوں اس کے اندر کیڑے نکالتی ہے، جس کی وجہ سے ایک شوہر آپس میں بیچ میں پستا ہے، آپس میں اس کے اندر دشمنی ہو جاتی ہے۔ کیوں پس رہا ہے؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک بھرے مجمع میں، اس نے ایک بھری محفل میں ایک لفظ کہا تھا قبول ہے، قبول ہے، نکاح کے وقت اس نے قبول کہہ دیا تھا، لیکن میرے بھائیوں اسے کیا پتا تھا اس کے بعد کا پس منظر یہ ہوگا کہ آپس میں دشمنیاں ہوں گی، وہی ماں جو کل تک میرا ساتھ دیتی تھی، وہی باپ جو کل تک میرا ساتھ دیتا تھا، آج وہ دشمن ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ فلاں چیز لے کر آیا ہے، اپنی بیوی کے لیے کیا چیز لے کر آیا ہے، آپ نے اپنے دماغ میں پلاؤ پکانا شروع کیا، بتا نہیں ہمیں تو لا کے دیتا نہیں ہے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے جب سے ہمیں کچھ نہیں لا کے دیا اس نے، اتنے دن ہو گئے، شادی سے پہلے یہ صحیح تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یاد رکھیے گا، شادی سے پہلے میرے بھائیوں اس کے دماغ میں نہ تھا میری شادی ہوگی اور ایسا ہوگا، شادی سے پہلے شریعت کے اندر وہ نہ بندھا تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو پہلے بھی ارشاد فرما دیا ہے، لیکن آپ کے پلاؤ پکانے سے، آپ کے خیال پکانے سے آپ کے بیٹے کی بہو کا گھر میرے بھائیوں نیست و نابود ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا، آپس کی دشمنیاں ہو جائیں گی۔ آپ نے کیوں پلاؤ پکایا؟ ایک بہن، یہی بہن اسی خاندان کی کہ بھائی کی جب سے شادی ہوئی ہے یہ بھائی تو بدل گیا،
یہ بھائی تو بدل گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے جب آپ اس منظر کو پہنچے تھے، جب آپ یہاں تک پہنچے تھے، آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ باپ ہیں، آپ دادا ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیا میں آپ سے بھی یہ کہوں کہ جب آپ 20 سال کے تھے، جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب تو آپ بدلے ہوئے نہیں تھے، پھر آپ بھی بدل گئے؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حقیقت کو سمجھیں، اس خاموش قاتل کو سمجھیں، اپنے اندر سے بدگمانیاں نکالیں، اپنے اندر سے ذہن کو خالی رکھیں اور ذہن سے سوچیں کہ آخر کوئی انسان آیا ہے، کوئی انسان مثال کے طور پہ موبائل پہ بات کر رہا ہے یا موبائل میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے، اس کا پس منظر ہے روزانہ وہ ایسے دیکھتا ہے کہ وہ اسی میں منہمک رہتا ہے۔ اب آپ نے اپنے آپ ہی دماغ میں پلاؤ پکانا شروع کیا کہ فلاں مفتی صاحب یا فلاں مولوی صاحب، فلاں حاجی صاحب، فلاں نمازی صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں فقیر صاحب، یہ تو روزانہ موبائل ہی دیکھتے ہیں جی، یہ تو روزانہ موبائل دیکھتے ہیں، پتہ نہ کیا کیا دیکھتے ہوں گے۔ آپ اپنا پلاؤ پکا رہے ہیں، اپنے ذہن میں اپنے آپ ہی گھٹ رہے ہیں، اپنے آپ ہی فیصلے کر رہے ہیں، اپنے آپ ہی عدالتیں قائم کر رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے فلاں بندے سے جو بیٹھا ہے سامنے، جو موبائل دیکھ رہا، بھئی تو کیا دیکھ رہا تھا؟ آپ نے دوسرے سے جا کے کہی، آپ نے تیسرے سے جا کے کہی، ابھی اس سے پوچھا نہیں ہے، ابھی اس سے کہا نہیں ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی پلاؤ پکاتے پکاتے اپنا دماغی توازن خراب کرنے کے لیے خیال پکاتے پکاتے آپ دوسرے نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں میں آپ نے وہ باتیں کہیں کہ فلاں آدمی فلاں مسجد میں بیٹھتا ہے اور روزانہ موبائل چلاتا ہے یا فلاں کام کرتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ صرف بدگمانی ہے، یہی خاموش قاتل ہے جس کی وجہ سے آج انسانی معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، باپ بیٹے میں دشمنی ہوتی ہے، بھائی بھائی میں دشمنی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو ایک بات اور یاد رکھیے، یہ ساس اور یہ ماں، یہ باپ، میرے بھائیو ایک بچی کو لے کر آیا ہے اور کیا کہہ کے لے کر آیا تھا کہ بہت اچھی ہے، بہت اتباع کرنے والی تھی۔ اب کیا کہتی ہے کہ تو ہی دیکھ لے کیسی ہے، تو ہی دیکھ لے کیسی ہے۔ ماں کہتی ہے تم نے دیکھا نا لونڈے کو، تم نے دیکھا نا، دیکھ لو، بس اتنا سا جملہ۔ اللہ اتنے ڈنڈے بجائے گا ایسی عورتوں پہ جو آپس میں معاشرے کو خراب کرتی ہیں، آپس میں زوجیت کو خراب کرتی ہیں کہ تو ہی دیکھ لے۔ اب وہ ابا جی میں کہتے ہیں میں نے تجھ سے کہا نہ تھا یہ کیسی ہے، میں نے تجھ سے کہا نہ تھا یہ کیسی ہے، تو ہی لے کے آئی ہے اسے، عائشہ کی اتباع کرنے والی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس وجہ سے اپنے حالات کو سمجھیں، اپنے حالات کو بدلیں، اپنے ذہن کو خالی کریں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 باتیں یہ ارشاد فرما دی۔ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود میرے بھائیو بزرگوں دوستو، لیکن پھر بھی وہ بندہ قسم کھا رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ سمجھ لیے گا جیسے حضرت عیسیٰ کا نے فیصلہ لیا کہ میں اپنی آنکھوں کو ہی جھٹلاتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ آپ بھی اپنے آپ اچھا گمان رکھیے کہ ایک ایمان والا ہے، ایک مسلمان ہے، یہ اچھی بات ہی بولے گا۔ آپ ایک مثال بہت آسان سی یہ سمجھیے گا کہ گوشت کاٹنے والے ہوتے ہیں، گوشت کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ اب گوشت کاٹنے والے کرتے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ کوئی گالی بکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتے، مطلب یہ تو ہوا ان کے گالی گلوچ۔ اب ہمارے دماغ میں تو یہ ہے کہ یار یہ گالی گلوچ کرتے ہیں تو ان کا یہ بھی حلال نہیں ہے، یہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ کر کے ذبح نہیں کرتے۔ ہمارے دماغ میں ہے نہیں ہے، ہم یہی تو سوچ رہے ہیں۔ کل تک میں بھی یہی سوچتا تھا، کل تک میں بھی یہی کہتا تھا کہ یہ تو صحیح نہیں کر رہے، یہ تو ہمارے لیے کھانا ہی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر بغیر دیکھے ہوئے ایسا کریں گے تو یاد رکھیے گا کوئی بھی انسان معاشرے کے اندر گوشت نہیں کھا سکتا۔ جب آپ کو تحقیق ہی نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیا جائے یہاں شریعت نے یہاں تک گنجائش دی ہے، یہ سمجھ لیا جائے کہ ایک ایمان والا ہے، ایک مسلمان ہے، وہ ہمارے تک گوشت دے رہا ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی، اپنے گمان کو اچھا کر لیا جائے۔ کہاں سے ملی یہ بات؟ پیارے نبی علیہ السلام سے ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، ابھی کچھ دیہاتی لوگ نئے مسلم ہوئے ہیں،
نئے نئے ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں. اب پتہ نہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی, پتہ نہیں انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا نہیں پڑھا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے عائشہ وہ مسلمان ہے, وہ ایمان والا ہے, یہ سوچ کر تم بسم اللہ پڑھ کے اس گوشت کو کھالا کرو. کہاں سے ملی یہ بات؟ میرے بھائیوں, پتہ یہ چلتا ہے تمام تاریخ میں قرآن کریم بھرا پڑا ہے انسانی معاشرت کے لیے. قرآن کریم بھرا پڑا ہے انسانی باتوں کو بتانے کے لیے. تمام اخلاق, تمام معاشرے کے جو مسائل ہیں, سب مسائل کے اندر قرآن کریم اپنی بات پیش کرنے پہ آج بھی موجود ہے. اور تقریباً 1450 سال سے ہمارے سامنے یہ کتاب موجود ہے. تو یاد رکھیے گا, جب تک کہ نمبر 1 پہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کوئی کچھ کہا ہے, کوئی بات ہمارے خلاف کہی ہے, پہلے اس کی تحقیق کریں, اس کے سامنے والے سے جا کر پوچھیں کہ بھئی تو نے یہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا. اگر وہ انکار کر دے تو فبیہا, چھوڑ دے اس کے اوپر. لیکن اگر وہ انکار بھی نہیں کر رہا ہے اور بتا بھی نہیں رہا, پھر بھی اچھا گمان یہ رکھیں کہ یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ایمان والا ہے. تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری یہ دی, یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو, تم بچو اس گناہ سے جو آپس میں بدگمانی کرواتا ہے, جو آپس میں محبتوں کو ختم کرواتا ہے, جو آپس میں دشمنی کرواتا ہے. اس خاموش قاتل سے, اس سائلنٹ قاتل سے آپ محفوظ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بدگمانی میں نہ ملوث کرو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریے, اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.